آیت درود کے تحت علماء کرام نے چند شرعی احکام کو بیان فرمایا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور ہر وہ مجلس جس میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کا بار بار نام ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب اور ہر بار درود پاک پڑھنا مستحب ہے، اور نماز کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ کون سا درود پاک افضل ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ درود ابراہیمی پڑھنا یہ تمام درودوں سے افضل ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا، کسی اور درود پاک کو پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں بہتر یہ ہے کہ صیغوں کو بدل بدل کے، الفاظ کو بدل بدل کے حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے تاکہ دل کی توجہ برقرار رہے، جیسا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، یا اور بھی احادیث طیبہ کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف درود پاک مروی ہیں، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح آیت درود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا وہ مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز میں تو پڑھ سکتے ہو لیکن نماز کے علاوہ میں درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا، تم جو ہے وہ فلاں وقت کے اندر درود پڑھ سکتے ہو، فلاں وقت میں درود پاک نہیں پڑھ سکتے، فلاں نماز سے پہلے تو پڑھ سکتے ہو، فلاں کے بعد نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آیت مبارکہ مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے۔ تو مطلق حکم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ تو اب آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جب دل چاہے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، وہ کسی بھی نماز سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ اذان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اذان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جس طرح عام طور پہ اہل ایمان عاشقان رسول کی درود پاک پڑھنے کی روٹین ہے، اس طرح بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے تابع کر کے آپ کی آل و اصحاب اور دیگر اہل ایمان پہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، غیر نبی پہ مستقل طور پہ الگ طور پہ درود پاک پڑھنے کو علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ پڑھنا ہے تو پہلے حضور پہ پڑھا جائے، پھر آپ کی آل پہ درود پڑھا جائے اور آپ کے اصحاب پہ درود پاک پڑھا جائے۔ اور خطبوں میں جب حضور علیہ صلاۃ والسلام کا نام اقدس آئے اس وقت حاضرین پہ فرض ہے کہ وہ زبان سے خاموشی اختیار کریں، ہاں دل میں اگر چاہیں تو درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وہ خطبہ عیدین کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خطبہ جمعۃ المبارک کا ہو یا خطبہ نکاح ہو، تو سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور اصالہ ثواب کی محافل کے اندر آیت مبارکہ ایک پڑھی جاتی ہے، اس میں خاص جب حضور علیہ صلاۃ والسلام کا نام اقدس آتا ہے تو حاضرین اس وقت درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ اس لمحے حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کو توجہ سے سنا جائے اور درود پاک نہ پڑھا جائے، پڑھنا ہے تو دل کے اندر اس وقت پڑھا جائے اور بعد میں جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ وہ آیت یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کو شرعی احکام کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔